أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. القارعہ، قیامت کے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں نام بتائے ہیں. ہر نام قیامت کے دن رونما ہونے والے واقعہ کی مناسبت سے ہے. جیسے الواقعہ واقع ہونے والی، زلزلہ، القیامہ قائم ہونے والی، الحاقہ. تو اسی طرح القارعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. القارعہ اسم فاعل ہے، قرع یقرع فہو قارع. قارع کا معنی زور سے کھڑکھڑانے والا. تو القارعہ وہ کھڑکھڑانے والی. ایسی کھڑکھڑانے والی کہ جس کی کھڑکھڑاہٹ سے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے، یا وہ کھڑکھڑانے والی ایسی ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے عذاب سے ایسے ان کو کھڑکھڑائے گی جس سے دل باہر نکل آئیں گے خوف سے. القارعۃ وہ کھڑکھڑانے والی. معرفہ کے لیے ہے، معروف، یہ اس کی عظمت کے لیے ہے، اس کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی بہت ہی ہولناک ہوگی. القارعہ وہ کھڑکھڑانے والی. مل قارعہ، ما استفہام کے لیے ہے. القاریہ وہ قاریہ کیا ہے، مل قاریہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. تو یہ استفہام اس کی مزید اس کھڑکھڑاہٹ کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے ہے. مل قاریہ، اور یہ شوق دلانے کے لیے بھی کہ ایک تو وہ
کلمہ جو القاریہ ہے جو آپ نہیں جانتے، اور پھر اس سے سوال کرنا کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، تو یہ سامع کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی، اور مزید اس کے اندر کی جستجو پیدا کرنے کے لیے کہ وہ جانے کہ وہ ہے کیا. مل قاریہ. وما ادراک مل قاریہ. وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم. وما ادراک، آپ کو اس کو کیا درک، یعنی وہ ایسی عظیم چیز جس کا ادراک آپ کو نہیں ہے. وما ادراک مل قاریہ، کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کی تفسیر جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، وما ادراک، یہ قرآن میں جہاں جہاں آیا وما ادراک مل حطمہ، ہاں جی، تو اس کے بعد قرآن کی آیت آتی ہے جو اس کی تفصیل بیان کرتی ہے. اللہ بتاتا ہے. تو القاریہ کیا ہے، تفصیل اس آیت میں آ رہی ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ اب قاریہ کی تفصیل ہے. یوم، اس دن، یکون ہوں گے، الناس لوگ، کالفراش، المبثوث، الفراش پتنگے. یہ جو برسات کے دنوں میں خاص طور پر روشنی کی طرف اور آگ کی طرف جو لپکتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں اور نازک بھی ہوتے ہیں، لیکن سارے کے سارے آگ میں گر رہے ہوتے ہیں اور ان کو انجام کا پتہ نہیں ہوتا. وہ فراش ہے. کالفراشی المبثوث، بکھرے ہوئے. یہ لوگوں کی کیفیت ہوگی اس دن. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، تشبیہ ہے. اللہ نے قیامت کے دن میدان محشر میں بکھرے ہوئے لوگوں کو ان پتنگوں سے تشبیہ دی ہے جو لاتعداد بکھرے پڑے ہوتے ہیں. تشبیہ اس لیے دی کہ ایک تو وہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے، نازک سا پتنگا، اور دوسرے اس لیے کہ وہ انجام سے بے خبر آگ میں کود رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں جل جاؤں گا. تو اس وجہ سے اس دن لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی، پتنگوں کی طرح ہوں گے بکھرے ہوئے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی، حشر محشر کا خوف حشر کا اس طرح ہوگا کہ لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں ہوگی، ان کی عقل فکر جواب دے چکی ہوگی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. یہ ہولناکی اس دن کی ایسی ہوگی کہ نظر آئیں گے کہ شاید نشے میں، لیکن وہ اپنے حواس کھوئے ہوئے ہیں،
لیکن وہ نشے کی وجہ سے نہیں، قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے۔ تو یہ انسانوں کی کیفیت ہوگی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، ہر طرف ہولناکی کے مناظر، کہ جیسے پتنگے کو نہیں پتا ہوتا کدھر جا رہا ہے، اسی طرح لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا، بغیر کسی گائیڈنس کے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہوں گے پہاڑ کالعہن المنفوش، کالعہن اون، منفوش دھنی ہوئی، جیسے روئی پینجے میں ڈال کے پنجی جاتی ہے، اون کو دھنا جاتا ہے، اس کو اس طرح پہاڑوں کی یہ کیفیت ہوگی۔ تو پہاڑوں کی اس کیفیت کو دھنی ہوئی اون سے تشبیہ دی۔ اس کی تشبیہ اس کی وجہ یہ کہ جیسے اون کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف جانوروں کی جو اون ہے، جو بال ہیں مینڈے کے، اونٹ کے، وہ مختلف کلر کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں کے پتھروں کے مختلف رنگ ہیں، تو وہ جب اتنے سخت پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہبا منصورہ ہو کے جب بکھریں گے، جب بادلوں کی طرح ہوں گے، خفیف ہوں گے، چل رہے ہوں گے، اڑتی ہوئی دھول کی طرح ہوں گے، تو ایک ان کی یہ کیفیت بھی ہوگی کہ وہ دھنی ہوئی اون کی طرح ہوں گے، خفیف۔ پہاڑ تو اپنی جگہ پہ ثابت ہوتا ہے نا، لیکن وہ ان کا ثبات، ان کا جمنا، ان کا بھاری پن سب ختم ہو جائے گا، ہلکے ہو جائیں گے، اڑتے پھریں گے اون کی طرح، دھنے ہوئی اون کی طرح۔ کل فراش المبثوث میں آپ دیکھیں گے کہ ہلکا پن ہے، تو پہاڑ جو ہیں اس میں بھاری پن ہے، اور دونوں کی حالت کیسی ہے؟ پہاڑ اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گے، کالعہن المنفوش ہوں گے، مختلف رنگوں میں بکھرے ہوئے اڑ رہے ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس وہ کہ جس کے بھاری ہو گئے اعمال، ایک تو یہ ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن ثقلت موازینہ میں جس کے میزان بھاری ہو گیا، موازینہ، تو قیامت کے دن میزان نصب کی جائیں گی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ میزان نصب کرے گا، موازین اس کی جمع بھی آئے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، تو جمع کا صیغہ، اس میں علماء کے بعض کا خیال ہے کہ میزانیں جو ہے نا مختلف ہوں گی، تکڑیاں تولنے کے ترازو، پیمانے مختلف ہوں گے، اس لیے موازین آیا، نیکیاں تولنے کے لیے علیحدہ اور برائیاں تولنے کے لیے علیحدہ، مومنوں کے لیے علیحدہ، کافروں کے لیے علیحدہ، تو اس لیے موازین آیا۔
اور بعض علماء کا خیال ہے کہ میزان ایک ہی ہوگا، اسی میں تولے جائیں گے۔ تو یہ موازین جمع اس لیے آئی کہ لوگوں کے جو اس میں چیز تولی جائے گی نا وہ مختلف ہوں گی، اس لیے موازین کہا گیا۔ تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اللہ زیادہ میزان نصب کر لے اس کے لیے کیا مشکل ہے، اور ہر طرح کے اعمال تولے جائیں گے، جیسے کہ ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی وزن ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں گائیڈ بھی کیا ہے کہ کون سے اعمال ایسے ہیں جن کا وزن قیامت کے دن انسان کے فائدے کے لیے ہوگا۔ تو یہاں پہ ثقلت موازینہ میں جس کی میزان بھاری ہو گئی، اعمال کا نہیں کہا۔ اعمال بھاری ہونا بسا اوقات ذہن میں آتا ہے کہ وہ تو گناہ کی ہوتے ہیں، گناہ سے بھاری بوجھ ہے، تو اس لیے اعمال کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا، یہاں پہ وزن کا ذکر کیا ہے۔ ثقلت موازینہ، تو یہ اعمال صالحہ ہیں جو تولے، جن کا وزن اللہ کے ہاں ہوگا، جن کی قدر ہوگی۔ اور سب سے قیمتی اور بھاری کلمہ اس دن اللہ کی میزان میں وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تملأ المیزان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہمیں کلمات بتائے ہیں، فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو نیک اعمال کا وزن ہوگا، اور وہ اعمال کا وزن اخلاص کی وجہ سے ہوگا۔ اور کتنے عمل جو دکھلاوے کی وجہ سے کیے گئے، جن میں اخلاص نہیں ہے، اللہ ان کے اعمال کو ہوا منصورہ بنا دے گا، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اتنے اعمال لائے جائیں گے لیکن ان کا وزن نہیں، اس لیے کہ اس میں اخلاص نہیں۔ اور ان موازین کے اندر ہر عمل تولا جائے گا، وزن ہے۔ قربانی کے جانور تولے جائیں گے نا، اپنی اون سمیت آئیں گے، اپنے سینگوں کھروں سمیت آئیں گے، اور قربانی دینے والے کے نامہ اعمال میں تولے جائیں گے۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے عمل صالح اس دن حسنات کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے، وہ ان کا وزن ہوگا۔ تو جس کا وہ پلڑا اعمال صالحہ کا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ ہوگا خوشگوار زندگی میں، خوشیوں کی زندگی۔ فَهُوَ، بس وہ، فی ظرف ہے، میں، عیشہ زندگی، عیشہ زندگی، عاشا عیشتاً، یہ حیا ہے، اسم الحیا، عیشہ۔ راضیہ اس کی صفت ہے، یعنی وہ زندگی ہی ایسی ہوگی جو خوش ہوگی۔ عیشتاً راضیہ، خوشی کی انتہا دیکھیں کیا ہے، اور جو اس زندگی میں رہ رہا ہے وہ بھی خوش ہوگا۔ عیشتاً راضیہ، وہ زندگی ایسی ہوگی کہ جو شخص اس میں آئے گا وہ اس پہ راضی ہوگی، وہ خود خوشی ہوگی۔ عیشتاً راضیہ، اور عیشہ جو ہے نا پوری نعمتوں کو اکٹھا کر کے جنت میں ان سب کی تعبیر کے لیے
اور ان کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ رکھا عیشۃ راضیہ، ساری نعمتوں کو اکٹھا ہے۔ ایسی کیسی زندگی ہوگی، فی عیشۃ راضیہ، جیسا کہ سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا مَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ یہ عیشت راضیہ کی وہاں پہ اللہ نے تفصیل سے بیان کر، اور قرآن کہیں ایک جگہ کسی بات کو مختصر بیان کرتا ہے اور اسی بات کو دوسری جگہ پہ تفصیل کے ساتھ، وہاں پہ فی جنت عالیہ جنت کے اور نعمتوں کا بھی ذکر آ گیا، تو عیشت راضیہ جنت کی تمام نعمتیں ہیں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ کہ جس کا میزان ہلکا ہو گیا، جس کے وزن بے وزن ہو گئے، جس کے وزن ہلکے ہو گئے، یعنی اعمال صالحہ کے وزن، ان میں وزن ہی نہیں، اعمال لائے بڑے بڑے، ان کا وزن نہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہیں لیکن جہنم میں جا پہنچیں گے، عمل کر رہے ہیں، بڑے عمل کیے لیکن اللہ کے یہاں مقبول ہی نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے نہیں، اس لیے کہ وہ سنت کے مطابق نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کا حکم نہیں دیا۔ عاملۃ ناصبہ، اب کتنی مثالیں ہیں، جو جوگی سارا سارا دن بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، مشقیں کر رہے ہیں، ہندو ریاضتیں کر رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اعمال کا وزن نہیں ہے۔ اسی طرح کتنے پیٹنے والے پیٹ رہے ہیں، لولو آڑ ہو رہے ہیں، اللہ کے اس کا کوئی وزن نہیں، نہ اللہ نے حکم دیا نہ اس کے رسول کی سنت ہے۔ عاملۃ ناصبہ، کتنی مثالیں ہیں، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، وزن نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، بس جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کی ماں ہاویہ ہے، فَأُمُّهُ، پس أُمُّهُ ماں اس کی ہاویہ ہاویہ۔ اب اس میں تفاسیر والوں نے ایک تو یہ معنی ہے اس کا کہ کا معنی ٹھکانہ ہے، کا معنی ٹھکانہ، اس لیے کہ جب انسان کسی مصیبت میں ہوتا ہے نا، تو جو سب سے پہلے اس کی ماں آواز نکلتی ہے نا، ماں کو پکارتا ہے، ہائے ماں، امہ ہاویہ، یعنی اس مصیبت سے بچنے کے لیے ماں کی طرف لوٹتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اس کی تکلیف کا احساس کرنے والی وہ ماں ہوتی ہے۔ بچے کو اگر تکلیف ہو تو بچے سے کے گرنے سے پہلے ماں گرتی ہے، بچہ مرتا ہے تو ماں پہلے مرتی ہے اس کے غم میں۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اب جو سب سے شفقت کرنے والی ماں ہے جو، تو وہ بھی اس کی ہاویہ ہے، جہنم ہے، تو اس سے اس کے اندازہ لگائیں فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ اس کا ٹھکانہ جو اس کو پناہ دینے والا ہے وہ بھی ہاویہ ہے، وہ بھی جہنم ہے۔ ہاویہ کا معنی گرنا بھی ہے، ہاویہ کا معنی جہنم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، فَأُمُّهُ ہاویہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہاویہ اس کو اس لیے کہا کہ جیسے بچہ اپنی ماں کی طرف جاتا ہے نا، اس طرح وہ جس کے
میزان ہلکا ہوگا وہ جہنم میں اس طرح لپکے گا. ایک یہ معنی ہے. اور ایک کا معنی پیشانی ہے. فَأُمُّهُ ہاویہ، یعنی جس طرح فرمایا کہ ان کو یوخذ بالنواسی والاقدام، ان کو بودیوں سے پکڑ پکڑ کے جہنم میں پھینکا جائے گا. تو اس طرح پیشانی کے بل، منہ کے بل ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، منہ کے بل گرایا جائے گا. فَأُمُّهُ ہاویہ. اور ہاویہ اس کا ہاویہ کا معنی ہے بہت گہرائی تک گرنا، گہرائی تک گرتا ہی چلا جائے گا. فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ بہت ہی نیچے ہے جہنم میں. فَأُمُّهُ ہاویہ، جس کو درک الاسفل بھی کہا جاتا ہے. فَأُمُّهُ ہاویہ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ آپ کو کیا معلوم، وما ادراک، آپ کو کیا معلوم، ما ہی، وہ کیا ہے. اب لفظ ماہیہ دیکھیں، اس کے ساتھ ایک ہا لگی ہوئی ہے، اور اصل میں یہ ماہیہ ہے، وہ کیا ہے. اور ہا جو ہے نا یہ تنبیہ کے لیے ہے. ماہیہ وما ادراک ماہیہ، آپ کیا جانیں کہ وہ ہاویہ ہے کیا. نار حامیہ، وہ آگ ہے جو بہت ہی زیادہ شدید گرم ہے. حامیہ، دوزخ کی آگ بہت گرم ہے، وہ حاویہ ہے. دنیا کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے استعمال کے لیے اور ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور یہ اس جہنم کا 100واں حصہ ہے. یعنی اس کو، یعنی اگر اس آگ کو 99 ملٹیپلائی کیا جائے تو پھر وہ آگ بنتی ہے. تو اس کو اس قدر ٹھنڈا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ رکھا ہے. تو اس میں بھی دیکھیں کتنی حرارت ہے. وہ حرارت آپ دیکھیں، تنکوں کے جلنے کی دیکھیں، پہاڑوں کے پتھروں کے جلنے کی دیکھیں، وہ جب آتش فشاں پھٹتے ہیں ان کی دیکھیں، جو گیسیں جلتی ہیں ان کی دیکھیں. کس قدر شدید وہ حرارت ہے کہ پتھر کو جلاتی ہے اور لوہے اور دھاتوں کو پگھال کے رکھ دیتی ہے. یہ دنیا کی آگ ہے، تو وہ آگ کیسی شدید ہوگی. اللہ تعالیٰ سے پناہ، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہ ہم اس آگ سے تیری پناہ مانگتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.